چیزیں دیکھی سیکھی اور جو مجھ پہ کافی اثر انداز ہوئیں. سب سے پہلے ڈسپلن جاپانیوں کا، ریئلی زبردست ڈسپلن. اچھا دیکھیے، لوگ جاتے ہیں نا ایک کسی ملک میں سیر سپاٹے کے لیے، گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. میں وہاں رہا، وہاں میں نے کام کیا اور انجینئرنگ کا کام تھا. ڈانگری شانگری پہن کے ویلڈنگ کر رہے ہیں، لوہے کو کاٹ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. سو فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس ہے. اندر سے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کتنے ڈسپلنڈ لوگ تھے. فیکٹری کے اندر ٹائم ہوتا تھا، ایسے لائن لگا کے آتے تھے، ایسے ٹائم کے اندر وہ لوگ وہاں آتے تھے، اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے، اندر آ کے فوراً کپڑے اتار کے اور بنیانے اور سلپرز وغیرہ میں، اور پھر دھگا دھگ کام پہ کام، کام پہ کام، کام پہ. اور جب بریک ہوتا تھا تو بریک میں پھر کھیل کود میں لگ جاتے تھے، بالکل پھر جیسے کام کو بھول جائیں. ایک ڈسپلن یہ تھا. دوسرا، جس ادارے میں وہ کام کر رہے تھے، سخت قسم کی لائلٹی ہوتی تھی اس ادارے کے ساتھ. یعنی وہ اس ادارے کو بڑے فخر سے دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ جیسے ہمارے ماں باپ ہے، یہ ادارہ ہمارا ماں باپ ہے. اس قسم کی لائلٹی، یہ بھی مجھے بہت کلیئرلی وہاں پہ نظر آئی. تیسری چیز جو میں آپ کو کہوں ان کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ ٹیم ورک، آپس میں بہت اتحاد کر کے وہ لوگ کام کرتے تھے. اور چوتھی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ان کی نمبر 1 ہمیشہ تھی اور رہے گی شاید، وہ ہے صفائی. اتنے صاف لوگ، اتنے صاف لوگ. نہانا وہاں کا مذہب ہے، لوگ روز نہاتے ہیں، صاف گھر گلی کوچے، کوئی کہیں آپ کو کوڑا نہیں نظر آئے گا وہاں پہ. اور تمیز والے لوگ، اپنے ایلڈرز کو رسپیکٹ دینا. ایک سال میں آپ یقین کریں، جب آپ کسی شہر جاتے ہیں نا نئے ملک میں، تو ادھر ادھر تھوڑا بولنا سیکھتے. پھر مذاق میں کوئی کہتا ہے کہ بھئی کوئی گالی والی بھی سکھا دو، کہیں شاید ضرورت پڑ جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے. کوئی ایک سال میں کوئی گالی نہیں سیکھی وہاں پہ، کیوں بولتے ہی نہیں تھے وہ لوگ. اس طرح کا ان کا سٹائل تھا. بہرحال وہ تھا جاپان. مگر ایک چیز میں پاکستان سے کانٹراسٹ کروں، تو ساری ان کی بہت اچھی چیزیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جب میں ان لوگوں کا ابھی بھی سوچتا ہوں، کلیکٹیولی ایز اے گروپ، ایز اے نیشن، وہ لوگ بہت کامیاب ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. انڈیویجولی جو ذاتی اگر آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو اور ان کی آپ کیپیبلٹی دیکھیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہمارے لوگ بہتر ہیں ان سے. ٹیلنٹ ہے، انیشیٹو ہے، ہاسپٹیلٹی کہیں جو کہیں، اس لحاظ سے پاکستانیز آر ویری گڈ. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھے ہونے میں اور ایک ٹیم کے تحت کام کرنے میں اور ایک ڈسپلن سے کام کرنے میں، وہاں پہ جاپان ہم سے نمبر لے جاتا ہے. اوکے، پھر میں جاپان سے واپس آیا. میں ذرا تھوڑا جلدی چلوں اس پہ. وہاں سے واپس آیا، کچھ سال کراچی میں کام کیا، اور پھر جیسے زہیر نے بھی آپ کو بتایا، میں چلا گیا ہانگ کانگ. 5 سال وہاں رہا. لارجلی چائنیز قسم کی کمیونٹی، انگریزوں کی وہ اس زمانے میں کالونی تھی. امریکہ گیا، 3 سال وہاں رہا. پھر سنگاپور گیا، 2-1 سال وہاں رہا. بہرحال 10 سال کے لیے میں پھر پاکستان سے باہر تھا. اس 10 سال میں مجھے کئی ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، کیونکہ آفیسز تھے، انٹریکشن کرنا ہوتا تھا. پاکستانی کمپنی تو تھی نہیں جس میں میں کام کر رہا تھا، اکا دکا کوئی اور پاکستانی تھا، ورنہ سارے فارنرز تھے. پھر چونکہ کمپنیاں تھیں، کام تھا، تو کسٹمرز تھے، ان کے ساتھ تجارت، ٹریڈ، بزنس ایگریمنٹس کرنا. تو بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ یہ بھی موقع ملا. ادھر سے بھی میں آپ کو اگر کمپیئر کروں، پاکستانیز ورسز آل ادرز، امریکنز یا چائنیز یا جو بھی لیں، تو ہم لوگ انڈیویجولی کسی سے کم نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو اسی اسپرٹ میں اگر ہم اپلائی کریں. یہ میرا کیا کہتے ہیں کنکلوژن ہے اس کے اوپر. ہمارے لوگ محنتی بھی ہیں. آپ جائیں گاؤں میں، کسانوں کو دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں. ہمارا یہاں مزدور جو سڑک وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، دیکھیں آپ کتنی، اس کو ماحول اچھا دیں. دبئی میں جاتے ہیں، یہی لوگ، سارا دبئی لوگ کہتے ہیں پاکستانیوں نے بنایا ہے. جو فزیکل ہارڈ ورک ہے، پتھر توڑنا، زمین میں گڑے گاڑنا، کیوں کرتے ہیں اور کس ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہ ماحول مل جاتا ہے. ٹریفک کے رولز بھی وہ اوبے کرتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ. اچھا، بہرحال کرتے 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 پتہ ہی نہیں چلا، آپ بھی دیکھیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. 35 سال کام کرتے کرتے گزر گئے. ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، ہو گیا کام، ہو گیا، اب انجوائے کریں گے. تو 35 سال پرائیویٹ سیکٹر، جس کو نجی شعبہ کہتے ہیں، اس میں میں نے کام کیا. پھر میں ریٹائر ہو گیا. پھر حکومت کے کہنے پہ میں نے 4-5 سال اور کام کیا. جیسے انہوں نے بتایا، اس میں
جو نامور ادارے ہیں، پی ٹی سی ایل ٹیلی فون کمپنی یا پی آئی اے ہے یا کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے، تو ادھر کے بھی تو مجھے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کا کچھ تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوا. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. اسی بیک گراؤنڈ کو لیتے ہوئے میں اب آپ کو پریزنٹیشن کی طرف لے جانا چاہوں گا، اور ایک قسم کا جو میں نے ٹائٹل رکھا ہے، اس کو آن کریں کہ چلو 100 ایئرز یہ ہو گیا. دوسری وجہ یہ تھی 51 سے شروع کرنے کی کہ میری جو لائف کی جو پہلی یادداشتیں ہیں، فرسٹ ریکلیکشنز آف لائف، وہ 1951 سے شروع ہوتے ہیں. 51 میری پیدائش نہیں ہے، میں اس سے پہلے پیدا ہو چکا. 51 سے مجھے چیزیں یاد ہیں، اور مجھے جو ایک پہلی یادداشت میرے ذہن میں ابھی بھی کافی کلیئر ہے، جب لیاقت علی خان کو پنڈی میں قتل کیا گیا تھا، اور ہم، مجھے یاد ہے، چھوٹے تھے، کوئٹہ میں رہتے تھے، اور میرے والد اور والدہ دونوں بہت پریشان تھے، اور وہ ریڈیو کے اوپر، پرانے زمانے کے ریڈیو تھے، اس کو وہ گھما رہے تھے، ٹیوننگ نہیں ہوتی تھی اس پہ، کبھی آواز آتی تھی، کبھی جیسے آواز جاتی تھی. مگر خلاصہ یہی تھا کہ ایک یہ ٹریجڈی ہوئی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو تھا اس کو اڑا دیا گیا. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو بہرحال 1951 سے 2050 کا میں نے آپ کو ریشنل دیا. اچھا، اب اس ٹائم فریم کو، یہ 100 سال کی جو ٹائم فریم ہے، اس کو میں نے اب 2 حصے میں بانٹ دیا. اس کو ایسے 2 حصے میں کیا کہ 1951 سے 2009 تک، اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ میری جنریشن کا ٹائم تھا. ہم لوگ اب 60 کراس کر چکے ہیں کمفرٹیبلی، تو کچھ 2 4 6 10 سال جو بھی زندگی باقی ہے وہ گزر جائے گی، مگر ہم نے اپنا مین جو بھی کرنا تھا کر چکے. اس پیریڈ میں ہمارے بزرگوں کا بھی حصہ تھا، مطلب اس پیریڈ میں 51 میں والد یا اور جو بزرگ تھے وہ بھی ایکٹیو پارٹیسپینٹس تھے ملک میں. بٹ بہرحال میں نے مختصراً اس کو مائی جنریشن کہا. اور یہاں سے آگے کا جو حصہ ہے، جو اگلے 40 سال ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے جنریشن کا، یہ آپ لوگوں کا ٹائم ہوگا. اس پیریڈ کے اندر آپ لوگ پہنچو گے پوزیشنز آف لیڈرشپ کے اوپر. اس میں جو آپ لوگ کریں گے، جو آپ کے ایکشنز ہوں گے، جو آپ کی سوچ ہوگی، وہ اس کو لوگ پاکستان کہیں گے، جیسا بھی وہ پاکستان بنا اس سٹیج کے اوپر. تو یہ میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے. شاید ہم تھوڑا بہت آپ کے حصے میں بھی دخل اندازی کریں گے کچھ عرصے تک، مگر وہ ہم آہستہ آہستہ چل بسیں گے، تو یہ پھر سارا کا سارا آپ کا ہو جائے گا. اوکے. اچھا، اب آپ لوگ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ ایک گلاس میں اگر آپ آدھا وہ پانی بھر دیں اور کسی سے کہیں کہ یہ گلاس بتاؤ کیسا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے. وہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے. تو میں نے وہ یہ گلاس کو آدھا بھر کے رکھا ہے. یہاں پہلے میں بھرے ہوئے حصے کی کچھ تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس پیریڈ میں، یہی میرا جو جنریشن کا پیریڈ تھا 51 سے لے کے آج تک، اس میں ہم نے کیا حاصل کیا. اور یہ کہنے سے پہلے آپ کو ایک پوائنٹ جو شروع میں اوپر میں دیا ہوا ہے کہ جب ہم نے شروع کیا نا پاکستان کا، جو اس پیریڈ میں بہت کم چیزیں تھیں، بالکل خالی خالی تھا پاکستان. تو وی اسٹارٹیڈ ود ویری لٹل. تو جو کچھ آپ کو آج نظر آ رہا ہے مور اور لیس وہ اس ہماری جنریشن کے ٹائم میں بنا ہے. کیا بنا ہے؟ اسکولز بنائے، کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائے. میں شیور نہیں ہوں، بٹ میرا خیال یہ ہے کہ 47 میں شاید ایک پنجاب یونیورسٹی تھی. سارے پاکستان میں ایک یونیورسٹی تھی. آج پتہ نہیں کتنی ہیں، 18 ہیں، 20 ہیں، شاید زیادہ بھی ہوں. کچھ یونیورسٹیز تو خیر برائے نام کی یونیورسٹیز ہیں، بٹ کم سے کم 18-20 یونیورسٹیز تو ہیں. تو یہ کیسے آئیں؟ کسی نے کام کیا، سوچ تھا، بنا. تو یہ ہے. پھر اگر آپ انفراسٹرکچر دیکھیں، ملک میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. میں آپ سے بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھیں، وہ بھی کچھ جگہوں پہ. تو آپ دیکھیں آج ایک تو پورا شہر اسلام آباد کا بن گیا، کیپٹل سٹی جو تھا نہیں.